کہ حضرات مومنین کرام السلام علیکم، میں فراز جعفر آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حاضری کا مقصد یہ ہے کہ کل ایک ویڈیو میثم رضوی صاحب کی آپ تمام حضرات کی نظروں سے گزری ہوگی، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تعمیر میں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں مومنین اور میثم رضوی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ تعمیر کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے۔ آپ درگاہ کی دیواریں سونے چاندی کی بنائیں، ہمارے لیے اس سے خوشی کی کیا بات ہوگی، کیونکہ ہمارے تو دن کی شروعاتی مولا عباس کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تعمیر کے نام پر اہل محلہ کو اور مومنین کو پریشان کرنے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان معقول جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جھگڑا فساد نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر بیٹھ کر بات کر لی جائے۔ وقف بورڈ کے ذمہ داران، وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی صاحب، شمیم شمسی صاحب، آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھ جائیں، اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے اکیلے میں بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اکیلے میں کچھ بات کرتے ہیں، قوم کے سامنے دوسری باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے بہنوئی صاحب فرما رہے ہیں ہمارے بھائی فیض باقر صاحب سے کہ ہم بنا آپ کو دکھائے 1 انچ کام آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، اور آپ کل ویڈیو میں فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے کیوں پوچھیں، ہم انجمن سے پوچھیں گے۔ کیا یہی زبان کی ویلیو ہوتی ہے انسان کی؟ دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا، اب آپ انجمنوں پہ آ گئے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ سارے بھائی، ہم لوگ بھی انجمن اہم آدمی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر کسی انجمن کے 10 لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو الحمدللہ 20 ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ بجائے اس میں انجمنوں میں فساد پیدا کرنے کے، آپ وقف بورڈ کے ذمہ داران کو، علی زیدی صاحب کو، شمیم شمسی صاحب کو، اور ہم آپ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، باقی کی باتیں ہمارے بھائی فیض باقر صاحب کریں گے۔ اور اب بسم اللہ فیض بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ میں اپنی بات کا آغاز جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس واقعے سے کرنا چاہوں گا، جس میں ایک شخص حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا کسی ایک شخص سے نزاع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں کچھ اس سلسلے میں اپنا فیصلہ کروں۔ تبھی ان کے ایک خیال آیا کہ دوسرے شخص کی بھی بات سن لینا چاہیے، تو لہٰذا انہوں نے اس دوسرے شخص کو بھی بلایا اور دونوں کی بات سنی اور مجموعی طور پر ایک فیصلہ دیا۔ اسی وقت خدا کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، اگر تم ان میں سے صرف ایک شخص کی بات سن کر کوئی فیصلہ کر دیتے تو میں تم سے تمہاری نبوت چھین لیتا۔ لہٰذا اسی لیے میں نے چاہا کہ میں بھی اس سلسلے میں اپنا موقف، اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو میثم رضوی صاحب کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چھوٹے بھائی فراز جعفر صاحب کچھ باتیں کہہ ہی چکے ہیں۔ بہرحال کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے تحریری شکل میں اس لیے لکھ لیے ہیں کیونکہ وہ کئی ایک پوائنٹ ہیں، کہیں چھوٹ نہ جائے، اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، مکمل دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ساری باتیں معلوم ہو سکیں۔ تو پہلے تو مومنین کرام کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس حق سے تعمیرات کے متعلق اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام ہمارے بزرگوں کے نام 1897 قبرستان رجسٹرڈ نگر نگم میں محمد حسن کے نام سے درج ہے، اور وقف بورڈ میں بھی دفعہ 37 میں درج ہے، جس کا میں آپ کو پروف دکھانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ قبرستان رجسٹرڈ نواب حسن علی خان وقف ملکیت ذاتی کے نام سے، اور یہ دیکھیے یہ دفعہ 37 میں درج ہے وقف بورڈ میں بھی، جو نواب حسن علی خان کے نام پر قبرستان و درگاہ حضرت عباس علیہ السلام درج ہے۔ اور یہاں کا میدان 1862 بندوبست میں ہمارے بزرگ نواب حسن علی خان کے نام پر درج ہے، جو انہوں نے درگاہ کو دے دیا تھا۔ اس کا بھی میں آپ کو پروف دکھانا چاہوں گا۔ 1862 کا نقشہ یہ دیکھیے، یہ 1862 کا نقشہ ہے، یہ درگاہ حضرت عباس، اور یہ اس کا میدان، اور یہ اس کا 636 قصرہ، اور یہ دیکھیے آپ 636 نواب حسن علی خان کے نام پر یہ درگاہ کا میدان بھی موجود ہے۔
اور جو ایک بات یہ بار بار کی جا رہی ہے کہ 40 سال کی بات کی جا رہی، تو میں یہ بتا دوں کہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام ہمارے خاندان میں 40 سال سے نہیں ہے، بلکہ 200 سال سے ہے۔ اور ہمارے بزرگ نواب حسن علی خاں جو آصف الدولہ اور سعادت علی خاں کے سگے بھتیجے تھے، اور انہوں نے اپنی زمین کو درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو مرزا فقیر بیگ تھے، جن کے خواب کے ذریعے علم کی بشارت جن کو خواب کے ذریعے علم کی بشارت ہوئی تھی، وہ اس حجرے میں رہتے تھے جہاں پر جناب عباس علیہ السلام کی زری آج موجود ہے۔ باقی ساری زمین ہمارے بزرگوں نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کو دی، جو کہ 1862 کے بندوبست میں درج ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ 12 سال پہلے جو علم میثم رضوی صاحب نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں نصب کیا، تو وہ تو اس کے وارث ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کی جائیداد جو انہوں نے درگاہ حضرت عباس کو دی تھی اس کے بارے میں اپنی رائے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے، ظاہراً آپ بہت مومن مشہور ہیں۔ کیا آپ نے وقف ناموں کو پڑھا اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا؟ کیا آپ نے واقف کی منشا کا خیال رکھا؟ نہیں رکھا۔ اگر اس مسئلے کی بات شروع سے کی جائے تو درگاہ میں پتھر آنے سے پہلے ہی میثم رضوی صاحب کے بہنوئی درگاہ کی زمین کو اونچی کرنے، دونوں گلیوں پر گیٹ لگا کر بند کرنے، اور درگاہ کی پختہ دکانوں کو توڑنے اور درگاہ کے بیچ میں فاؤنٹین لگانے کا پرچار پرسار کر رہے تھے۔ اس فاؤنٹین کی ویڈیو جو 3D میپ کے ذریعے 4 شعبان کو دکھائی جا چکی ہے۔ جس دن پتھر آئے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں جو بھی میں بات کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ ہے، اگر میں نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ پختہ دکانوں کو توڑنا چاہ رہے تھے تو یہ بات بھی میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ اچھا، بہرحال جس دن پتھر آئے اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ پتھر بہت چکنا ہے اور سلپری ہے، تو ہم نے میثم رضوی صاحب کو فون کیا اور ان کو فون کر کے بلایا، جس میں ہمارے ساتھ درگاہ کے اطراف کے اور خاندان کے لوگ موجود تھے۔ اب آپ بتائیے، کیا اہل محلہ کو اور درگاہ کے وارثان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ زائرینوں کو ہو سکنے والی پریشانیوں کے بارے میں انتظامیہ کے سامنے اپنی بات رکھ سکے یا بات رکھے؟ اور انتظامیہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بات کو سن کے اپنی کمیوں کو دور کرتے، نہ کہ ان پر کام رکوانے کا جھوٹا الزام لگاتے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ عہدے دنیا کے چند روز کے ہیں اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر انسان کو سچی اور صحیح بات کرنا چاہیے۔ خیر، ہم نے اپنی ساری باتیں میثم رضوی سے کی، لیکن ہمیں کوئی معقول جواب نہیں ملا۔ ہم مستقل بات چیت کی کوشش کرتے رہے، بالآخر اپنی بات ہم نے مولانا کلب جواز صاحب کے سامنے رکھی، اور اسی سلسلے میں شمیل شمسی صاحب اور علی زیدی صاحب سے محلے کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے ہمیں اطمینان دلایا اور وہ ہماری بات سے متفق بھی ہوئے، اور ہم نے وقف بورڈ میں ایک اپلیکیشن دی جس میں ہم نے درگاہ کے میدان میں چکنے پتھر کی جگہ ریڈ اسٹون لگانے کی یا نان سلپری پتھر لگانے کی بات کی تھی۔ ہماری اس تجویز سے مولانا کلب جواز صاحب قبلہ بھی متفق ہوئے، کیونکہ درگاہ میں سال بھر جلوس اٹھتے ہیں، خاص طور پر 9 اور 11 محرم کو کثیر تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں، اور انجمن جلال الرحمان کی جانب سے منظر کربلا پیش کیا جاتا ہے، جس میں ذوالجناح میدان سے دوڑتے ہوئے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام جاتے ہیں، اور چکنے پتھر ہونے کی وجہ سے ذوالجناح کے گر کر زخمی ہونے کے اور عزاداروں کے زخمی ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ میثم رضوی نے اپنی کل کی ویڈیو میں کہا کہ ہم وہاں پر میٹ بچھا دیں گے، تو وہ اگر دیکھا جائے انڈائریکٹ وے میں اپنی غلطی خود مان رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر ریڈ اسٹون لگا دیتے تو پھر وہاں پر میٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کہ قادمین اور دیانت دولہ کی کربلا میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال 11 محرم کو ہی قمع زنی اور زنجیر زنی کی بھی بہت بڑا جلوس نکلتا ہے، جس میں پانی، کیوڑا اور خون میدان میں بکھر جاتا ہے۔ اگر چکنے پتھر ہوں گے تو کیا ماتمداروں کے پھسل کر شدید زخمی ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے خمہ زنجیر زنی کا ماتم ہوتا ہے تو اس میں خمائیں اور زنجیریں بھی ہوتی ہیں، تو کوئی زخمی بھی ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ جاں بحق بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو میثم رضوی صاحب نے کل اپنی ویڈیو میں کہی کہ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد ہے، تو میں عرض کر دوں
کہ جہاں تک ذاتی مفاد کی بات ہے تو جو لوگ سیاسی ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے نام و نمود اور مالی مفاد کے لیے اپنی سیاست کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کون سیاسی آدمی ہے اور کون سیاسی آدمی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ہم ذاکر حسین ہیں اور اسے ذریعہ معاش بھی نہیں بنائیں۔ اور ایک بات جو میثم رضوی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہی کہ میں انجمن جلاؤ الایمان سے بات کروں گا، اس کا مطلب آپ نے 8 مہینے ہو جانے کے بعد بھی انجمن سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، جبکہ سب سے پہلے آپ کو انجمن جلال ایمان سے بات کرنا چاہیے تھی اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ایک بات اور جو آپ نے یہ کہی کہ جب درگاہ کے اندر چکنے پتھر لگے تھے تو اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا، تو میں عرض کر دوں وہ پتھر مرحوم شکیل حیدر صاحب نے درگاہ کے اندر لگوائے تھے، جہاں پر لوگ ننگے پیر چلتے ہیں اور وہاں موٹر سائیکلیں بھی آتی جاتی نہیں ہیں، اور انہی مرحوم شکیل حیدر صاحب نے جب درگاہ کے میدان میں یعنی باہر پتھر لگوائے تو ریڈ اسٹون پتھر لگائے، نان سلیپری پتھر لگائے، اور جو آج بھی گیٹ کے باہر لگے ہوئے ہیں۔ ایک اعتراض اور جو بار بار کیا جا رہا ہے کہ وسیم کے دور میں کچھ کیوں نہیں کیا، تو میں یہ عرض کر دوں وسیم کا مسئلہ یہ تھا کہ جو وہ کہہ دیتا تھا وہ حلال ہوتا تھا، اور جو جس چیز کا وہ انکار کر دیتا تھا وہ حرام ہو جاتا تھا ان کی نگاہ میں، وسیم رضوی کی نگاہ میں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے وہ وقت مناسب نہیں سمجھا اپنی بات رکھنے کے لیے۔ لہٰذا اس وقت جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت کا بورڈ ہے گا، الحمدللہ جو اب وقت بورڈ کے چیئرمین ہیں علی زہری صاحب، جو ایک دیندار شخص ہیں، لہٰذا ہم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اور انہوں نے ہمیں اطمینان دلایا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری طرف سے بہت کوشش ہوئی کہ بات کو طول نہ دیا جائے، لیکن بہت مجبور ہو کر یہ ویڈیو جاری کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں جدید تعمیرات کے سلسلے میں جو اپنی بات رکھنا تھی وہ رکھ دی، اب آپ جانے، مولا عباس جانے، اللہ جانے۔ شاید اس سلسلے کا یہ میرا پہلا اور آخری ویڈیو ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی حلال کی روزی میں مصروف رہنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ اس میں مصروف رہتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات کہتا چلوں کہ وارثان درگاہ حضرت عباس کو اگر میثم رضوی سے کوئی پریشانی ہوتی تو وہ کبھی بھی انہیں اپنی کمیٹی میں نہ رکھتے۔ آخر میں سبھی مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا سب کی ہدایت کرے اور اپنی کمی سننے کی قوت اور اسے دور کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور مومنین میں اتحاد و اتفاق رکھے۔ فقط والسلام۔